بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم اسلام اور دیگر مذاہب میں نماز کے اوقات میں فرق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے شرک کا سب سے بڑا مظہر، کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ سورج ہے۔ ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پوجا کی جاتی تھی، جس کی روشنی انسانی دلوں کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی۔ سورج پرست قوموں میں سورج کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے۔ پہلا وقت تھا جب سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، پھر دوسرا وقت جب سورج پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، اور تیسرا وقت جب سورج ڈوبنے لگتا ہے۔ سورج کی پرستش سے انکار کرنے والے پہلے شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ملت ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کیے گئے جب ستارہ پرستوں کے خدائے اعظم سورج کے ظہور اور عروج کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے، تاکہ یہ اوقات خود اپنے زبان حال سے شہادہ دیں کہ یہ سورج پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اسی لیے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملت ابراہیمی میں تھے۔ صبح کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے، ظہر کی نماز سورج کے زوال آنے کے بعد، اور مغرب کی نماز سورج کے ڈوب جانے کے بعد رکھی گئی ہے۔ اللہ پاک سورۃ اسرائیل میں فرماتا ہے، نماز کھڑی کر آفتاب کے زوال کے وقت کے بعد رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرک اقوام میں جو اوقات عبادت کے رکھے گئے ہیں، وہ اوقات مسلمانوں کے لیے زوال کے اوقات مقرر ہوئے ہیں۔ اس اوقات میں مسلمان نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔